استخارہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ۔ تسبیح کے ذریعے استخارہ کریں اور اپنے آئندہ آنے والے حالات جانیں۔ اس استخارے سے آپ اچھے اور برے کام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے آنے والے حالات جاننے کے لیے استخارہ ضرور کریں۔ اس استخارے سے آپ کو سب کچھ معلوم ہوگا۔ اس استخارے سے آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے 1 منٹ میں استخارہ کرنے کا طریقہ۔ تسبیح کے ذریعے استخارہ، آپ کا کام ہوگا کہ نہیں، تسبیح آپ کو سب کچھ بتائے گی۔ تو دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے، اور آل پر کلک کرنا ہے، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے اگر ہم استخارہ کر لیتے ہیں، ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو طریقہ ہے استخارہ کرنے کا، یہ سب سے آسان ہے، کیونکہ ہم محنت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا کوئی ہمیں صلہ بھی نہ ملے تو پھر ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم نے اتنی دیر محنت کی اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلا، اور خام خواہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سارے کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کام کا جو انجام ہے اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو محنت ہوتی ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ اس استخارے کو کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو سارا کچھ اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے بالکل اس کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ آپ نے ایک تصویر لے لینی ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ نے تسبیح کو اس طرح پکڑ لینا ہے۔ اس طرح پکڑ کر پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے یہاں کسی بھی جگہ آپ نے ایسے جو ہے نا ان کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، یہ دانے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ معلوم کرنا چاہتے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرا یہ فلاں کام ہے، میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا نہیں ہوگا، 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 ہوگا۔ اگر اسی طرح آپ کا جو آخری دانہ ہے وہ بچ جاتا ہے یہاں،
تو پھر انشاءاللہ وہ جو بھی آپ کا کام ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ تو اگر اسی طرح اگر نہیں ہوگا، اس پر آپ کا یہ ختم ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اس کام کو نہیں کرنا۔ تو دوستو یہ سب سے آسان طریقہ ہے استخارہ کرنے کا، اور 1 منٹ میں آپ سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔